الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں بہنوں، الحمدللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ رب العالمین نے ہمیں نصیب فرمایا۔ اس کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے کہ اس نے اپنا ایک اہم فریضہ ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، ساتھ ہی ایسا برکت والا مہینہ کہ جس میں انسانوں کی خطائیں معاف ہوتی ہیں، انسانوں کے چھوٹے عمل بڑے بڑے ثواب کا باعث بنتے ہیں، اور انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مجدہ اسے سنایا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر پیغام سنایا جاتا ہے، تو بہت ہی قیمتی مہینہ ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا، اور 2 عشرے اس کے گزر گئے، اور ہم تیسرے عشرے کی طرف آج سے جانے والے ہیں۔ تیسرا آخری عشرہ، اس میں ایک کمال کی بات ہے، اس میں ایک بہت بڑی رات ہے جس کا تلاش کرنا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عملاً اس کو تلاش کیا، اور اپنے ماننے والوں کو قیامت تک کے لیے بھی یہی پیغام چھوڑا کہ اس رات کو تلاش کرو، ڈھونڈو۔ یہ بڑی قیمتی رات ہے۔ اس رات کو جو آدمی تلاش کرتا ہے تو اس رات کے اندر کھڑے ہو کر رب العالمین کے سامنے جو بھی عبادت کرتا ہے، رب العالمین اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ من قام احتسابا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنی قیمتی رات ہے۔ اب اس رات کی قدر جو ہے، اس کی قدر و منزلت رب العالمین کے ہاں بہت بڑی ہے۔ خود اس سورہ قدر جو ہے، اسی سورت کے اندر رب العالمین اس کی شان، اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اتنی عظمت والی رات ہے کہ ہم نے اپنی عظمت والی کتاب اس رات ہی کے اندر اتاری ہے۔ اس کے عظمت کو، گریٹنس کو اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ کتنی بڑی رات ہے یہ، تم اتنا دیکھ لو کہ اس کے اندر ہم نے اتنی بڑی کتاب قرآن کریم اس کے اندر نازل کی ہے، جو کتاب ایسی ہے کہ جو سراپا الف لام میم جس کے کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ سراپا ہدایت ہے متقین کے لیے، بھری ہوئی ہدایت سے۔ پھر ایک دوسری جگہ میں فرمایا ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے کیا ہے؟ ہدایت سے بھری ہوئی ہے، ہدایت سے بھری ہوئی کتاب۔ پھر فرمایا لا یاتیہ الباطل، باطل جو ہے نہ اس کے آگے اور پیچھے کسی جانب سے اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ رب العالمین نے فرمایا ایسی کتاب ہے کہ لوح محفوظ بھی محفوظ ہے، تمہارے پاس یہاں ہے، یہ صرف یہاں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ میں بھی محفوظ رکھا ہوا ہے۔ بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسے سینوں کو چن چن کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے چنے، اور مخصوص سینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ سب سے پہلا سینہ جس کی اس کی حفاظت کے لیے جو چنا، جو اس شخصیت کا، اس ذات کا جو زمین کے اوپر جس کا مقام و مرتبہ رب العالمین کے بعد ہے، اور سارے انسانوں میں سب سے اعلیٰ افضل مقام رکھنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ہے۔ اس سینے کے اندر رب العالمین نے سب سے پہلے اپنی کتاب کو محفوظ کیا، تو اس سینے کے اندر اتنی عظمت والی کتاب رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر کی رات کے اندر اتارا۔ اب یہ لیلۃ القدر کی رات کیسی ہے؟ کیوں اس کو اتنی عظمت ملی ہے؟ تو فرمایا یہ رات، ایک تو اس کے اندر اللہ رب العالمین کی کتاب نازل ہوئی، پھر دوسرا یہ رات اتنی عظمت والی رات ہے کہ اس رات کے اندر فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں،
جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اترتے ہیں، اور پھر یہ رات ایسی رات ہے کہ اللہ کے حکم سے یہ سارا نظام چلتا ہے، فرشتوں کا اترنا، جبرائیل کا آنا، یہ سارا اسی لیے ہوتا ہے۔ فرمایا کیوں آتے ہیں، یہ کس لیے آتے ہیں؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین حکم فرماتے ہیں کہ جاؤ زمین کے اوپر۔ وہ جب حالانکہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام زمین کے اوپر آنا ان کا ختم ہو چکا ہے، سلسلہ ان کا آنے کا ختم ہو گیا، کیونکہ وہ آتے تھے نبیوں کے پاس وحی لے کر، رسولوں کے پاس وحی لے کر آتے تھے، اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اللہ کے آخری لاسٹ اور فائنل پرافٹ کی حیثیت سے جب آ گئے، تو آپ کے بعد دوسرا کوئی پیغمبر نہیں آئے گا قیامت تک۔ آپ اب جو پیغمبری ہے اور رسالت جو ہے وہ صرف اور صرف کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہے۔ تو اس لیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام خاص کر اس رات کے اندر آتے ہیں، خاص کر اسی رات کے اندر آتے ہیں، باقی کبھی نہیں آتے، صرف اس رات کے لیے رب العالمین اتارتے ہیں۔ کس لیے اتارتے ہیں؟ فرمایا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور ان کے ساتھ سدرۃ المنتہا کے جو ہیں 70,000 فرشتے ہوتے ہیں، وہ بھی ساتھ آتے ہیں۔ فرمایا ثم یقول جبرائیل علیہ السلام سے پھر کہا گیا، جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تفرقوا، زمین کے اندر پھیل جاؤ، وہ پھیل جاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اتنے تک پھیلتے ہیں کہ کوئی ایسا گھر، کوئی ایسا حجرہ، کوئی ایسی کشتی، کوئی ایسا مکان جہاں پر کوئی مومن یا مومنہ نہ ہو جو کھڑے ہو کر رب العالمین کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، وہ اس جگہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ ہاں فرمایا ایک گھر ایسا ہے کہ اس کے اندر یہ لوگ نہیں آتے، اگرچہ مومنہ کھڑے ہو کر عبادت کر رہی ہے، مومن کھڑے ہو کر عبادت کر رہا ہے، لیکن اس گھر کے اندر نہیں آتے جس گھر کے اندر کتا ہوتا ہے، جس گھر کے اندر فرمایا شرابی ہوتا ہے، شراب پینے والا، اور اس گھر میں نہیں ہوتا جس گھر کے اندر زناکار بیٹھا ہوتا ہے، جنابت کی حالت میں بیٹھا ہے، زانی، اس گھر میں نہیں داخل ہوتے۔ فرمایا او صورت، یا بت پڑے ہوتے ہیں، تصاویر پڑی ہوتی ہیں، ان گھروں کے اندر کیا نہیں آتے۔ پھر آ کر کیا کرتے ہیں؟ فرمایا فیسبحون، تسبیحات کو بیان کرتے ہیں۔ فرمایا ویقدسون، اللہ کی تقدیس کو بیان کرتے ہیں۔ ویہللون، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کو بیان کرتے ہیں۔ ویستغفرون، اور بخشش مانگتے ہیں، کس کے لیے؟ لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ کب تک مانگتے ہیں؟ فرمایا صبح تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اتنی بڑی رات ہے۔ اب فرمایا علماء نے ایک دوسری بات لکھی، فرمایا کہ یہ رات اس کو عظمت کیوں ملی ہے؟ فرمایا اس لیے اس رات کو عظمت ملی کہ اس رات کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی جو کتاب نازل کی ہے، فرمایا کس طریقے سے؟ فرمایا ایسی کتاب تھی کہ جو ذو قدر والی کتاب ہے، اس کو نازل کیا ہے فرشتہ جبرائیل، وہ بھی قدر والا ہے، اور جس پیغمبر کے پاس لے کر آیا وہ بھی قدر والا ہے، اور جس امت کے لیے آئی یہ کتاب وہ امت بھی قدر والی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت، تمہارے لیے یہ کتاب آئی۔ یہ اتنی عظمت والی رات ہے۔ اور پھر ایک دوسری روایت جس طرح میں جمعہ میں بیان کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا کہ 1000 سال اس نے اللہ کے راستے میں جنگ کی، یعنی گویا 1000 ایئرز اس نے کیا کیا؟ اللہ کی عبادت کی، اللہ کے راستے میں لڑنے کے بعد اللہ کی عبادت کی، عبادت میں مشغول رہا 1000 سال۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب صحابہ نے سنا تو حیران تعجب میں، 1000 سال عبادت، ہماری عبادت 60 سال 70 سال 80، اتنی تھوڑی عبادت، وہ تو ہم سے بہت آگے جنت میں مقام حاصل کر لیں گے۔ تو رب العالمین نے یہ صورت نازل کر دی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم اس قدر والی صورت کو اتارتے ہیں۔ فرمایا کیسی قدر والی صورت ہے؟ فرمایا اس کے اندر جو آدمی ایک رات کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ گویا 1000 مہینے سے مراد کیا ہو گیا؟ یعنی 83,000 نائٹس جو ہیں نا، اتنی ایک رات کھڑے ہو کر عبادت کرے، 83,000 رات کی عبادت کی ایکول ہو جائے گی، برابر ہو جائے گی۔
ایک رات کھڑے ہو کر عبادت کر لیں تو 83,000 عبادت کا ثواب ہے، یعنی ثواب ہے۔ ہم کہیں گے کیسے ہوگا؟ بابا یہ رب کی قدرت ہے، یہ رب کی قدرت ہے جو آسمان پہ تارے ان گنت لگا سکتا ہے، جو تمہارے سروں پہ ان گنت بال لگا سکتا ہے۔ کیا میرا رب اس پہ قادر نہیں ہے کہ تمہیں ان گنت انعامات کی برسات تمہارے اوپر کرتے ہیں؟ یہ اس کی قدرت کے اوپر دیکھو۔ آج ہمیں سب کچھ نعمتیں مل رہی ہیں، بغیر مانگے، بغیر عبادت کرنے کے ہمیں جو آنکھ کی نعمت ملی ہے، جس آنکھ کے ذریعے سے ہم ہزاروں نعمتیں دیکھتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں نعمتیں ہم اس آنکھ کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں، اور کتنے دور دور تک کی مسافتوں کے اوپر چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، یا زمین پہ بیٹھ کے ہم ستاروں کو دیکھ رہے ہیں، زمین پہ بیٹھ کے ہم چاند کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ نعمت، ایک نعمت ملی، کتنی بڑی نعمت ہے آنکھ کی۔ تو یہ رب العالمین ہمیں یہ عطا کیے بغیر ہماری عبادت کے۔ تو جب ہم اس رات کھڑے ہو کر عبادت کریں گے، ایک رات، تو یہ 1,000 مہینے کے برابر کیا، اس سے بھی بڑھ کے رب العالمین وہ بڑا سخی رب ہے میرا، وہ نیتوں کو دیکھتا ہے، انسان کے دل کو دیکھتا ہے۔ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے کریم صحابہ، میرے عظیم صحابہ، ان کو جب انہوں نے کھجور کی گٹھلی کے آدھے دانے کے برابر بھی صدقہ خیرات کیا، تو آج ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت، آنے والی امت جو ہے، احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ خیرات کر دے، اس کے برابر نہیں ٹھہر سکتا، اس لیے کہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم تربیت یافتہ جو صحابہ تھے، جو ان کے شاگرد تھے، ان کے سینے، ان کے دل اتنے صاف ستھرے تھے، اتنے اخلاص سے بھرے ہوئے تھے کہ اللہ کی ذات کے لیے جو کام کرتے تھے، اس کے اندر رائی کے دانے کے برابر تک بھی دکھلاوا، ریاکاری اس کے اندر نہیں ہوا کرتی تھی، وہ خالص اللہ کی ذات کے لیے ہوا کرتا تھا۔ آج ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں تو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتے ہیں، کوئی دیکھ رہا ہے تو اور زیادہ خشوع پیدا کرتے ہیں، اور زیادہ اچھے طریقے سے رکوع اور سجدہ کرتے ہیں۔ کہیں یہ مجھے کہہ دے کہ وہ یہ بڑا نمازی ہے، بڑا سنت کے موافق نماز پڑھتا ہے، دل میں شیطان بے ایمان پہنچ جاتا ہے اور یہ وسوسہ پیدا کر دیتا ہے، یہ وسوسہ پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن میرے مدنی کریم کے صحابہ جو تھے، ان کے دل اللہ رب العالمین نے ان چیزوں سے صاف کر دیے تھے، اس لیے وہ جو عبادت کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو اس کی عبادت کے اوپر اتنا عظیم سرٹیفکیٹ دیا کہ اللہ رب العالمین نے کہا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، اولئک هم الفائزون، یہ دنیا میں لکھ کے دے دیا، یہ سب کے سب کامیاب ہیں۔ دنیا میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ سے راضی۔ اتنے عظیم صحابہ ہیں۔ تو فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ میرا کریم رب ہے، وہ کیا ہے، دینے پہ آئے نیت کو دیکھتا ہے۔ جتنی اخلاص کے ساتھ کوئی شخص اس رات کے اندر کھڑا ہوتا ہے، تو یہ تو 1000 لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ تو ایک اماؤنٹ بتائیے نا، اس اماؤنٹ سے بڑھ بھی سکتا ہے کھاتا۔ کیا وہ بڑا کریم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحیم ہے۔ اب یہ رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے، اس رات کے لیے کوشش کرنی ہے، اس رات کو تلاش کرنا ہے۔ اور اس رات کو تلاش کیسے کیا جاتا ہے؟ تو فرمایا اس رات کی تلاش کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق جو آدمی تلاش کرتا ہے، یہ رات ضرور اسے ملتی ہے۔ وہ رات کیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اور آپ نے امت کو ایک سبق بتا دیا۔ فکس ڈیٹ تو بتانا چاہتے تھے نا، لیکن ہمارے آپس میں الجھنیں جو تھی نا، لڑائی جھگڑے، ہم جب امتی کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا، اس انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، کمزور ہے، تو آپس میں الجھ گئے، لڑ گئے، تو فکس ڈیٹ تو ہمیں نہ ملی۔ اور اس میں بھی خدا کی حکمت ہے، کیونکہ میرا رب میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جہنم میں لے جانا نہیں چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے محمد کی امت ساری کی ساری جنت میں چلا جائے، جنت میں چلی جائے۔ اس لیے وہ بہانہ ڈھونڈتی ہے، اس کی رحمت کیا کرتی ہے، بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ اب ان کے آپس میں لڑائی ہو گئی، رات گم ہو گئی، اب کتنی راتیں کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں؟ 21 کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو، 29 کو، کتنی راتیں ہو گئی؟ 5 راتیں لیلۃ القدر کی جستجو میں کھڑا ہوگا اور اس کی تلاش میں کھڑے ہو کے عبادت کرے گا، تو میرے رب نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ میرا کریم رب ان 5 راتوں کے اندر وہ لیلۃ القدر کا اجر ان کو عطا فرما دے گا۔ یہ رب ہے، اس کی رحمت سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ ہاں لیکن جس خوش نصیب کو وہ فکس رات مل گئی،
وہ تو نور العلا نور ہے، وہ تو مزے ہی مزے ہیں، وہ مزے ہی مزے ہیں. تو فرمایا اس رات کو تلاش کرو. کن راتوں میں؟ طاق راتوں کے اندر، 21 23 اور 25 27 29 ان راتوں کے اندر کیا ہے، اس کو فائنڈ کرو، تلاش کرو، سرچ کرو. اس رات کو کیسے تلاش کرو؟ مسجد کے اندر بوریا بستر لے کے ڈال دو، اعتکاف میں بیٹھ جاؤ. فرصت ہے تو باہر گھومنے کی بجائے، باہر گپ لگانے کی بجائے، یہ 10 دن ہیں ایسے جائیں گے ہوا کی طرح. یہ 20 دن گزر گئے، کچھ پتہ چلا ہے؟ کسی کو کوئی پتہ چلا ہے 20 دن گزرے ہیں؟ اب یہ 10 دن بھی گزر جائیں گے. جب رمضان یہ درمیان کا 11 مہینے جب گزریں گے تو کہیں گے رمضان آ گیا، پھر یہ تو ابھی کل گزرا تھا رمضان. یہ ایسا ہی معاملہ ہے جس طرح عزیر علیہ السلام 100 سال اللہ نے ان کے اوپر موت طاری کی تو کہا کم لبستہ، کتنا عرصہ یہاں پر رہا؟ انہوں نے کہا یا اللہ آدھا دن یا کچھ گھڑی ہے. کہا نہیں 100 سال گزار چکے ہو، ذرا اپنے گدے کو تو دیکھو، اس کی حالت، پنجرہ بنا ہوا ہے، ہڈیاں اور گوشت کہیں نام نشان اوپر نہیں ہے گڈیوں کے اوپر. تو یہ زندگی اتنی تیزی کے ساتھ گزرتی ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا. پتہ ہی 10 دن گزر جائیں گے. لیکن ان 10 دنوں کے اندر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھ گیا اور اعتکاف میں بیٹھ کے اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق لیلۃ القدر کو تلاش کرنے لگ گیا تو رب العالمین اس کو یہ لیلۃ القدر کی رات عطا کر دے گا. اور جب جس کو یہ رات مل گئی تو فرمایا وہ شخص سب سے کامیاب شخص بن جائے گا. اور فرمایا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اگلے پچھلے سارے گناہ اس کے کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے. اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے اسی رات کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو تھیں ازواج مطہرات وہ اعتکاف میں بیٹھا کرتی تھی، وہ اعتکاف کیا کرتی تھی. اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اس کا ثواب کتنا بڑا ملتا ہے. فرمایا جو آدمی اعتکاف کرتا ہے یومن، ایک دن کا، ابتغاء وجہ اللہ تعالی، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، فرمایا جعل اللہ بینہ و بین النار سلاسل خنادق، فرمایا کیا اس کے لیے درمیان 3 خندقیں، جہنم کی آگ اور اس کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتے ہیں. اور ایک خندق کتنی بڑی ہے؟ فرمایا زمین اور آسمان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اتنا بڑا. یہ اتنا بڑا ثواب ہے، یہ اعزاز ہے، کتنا بڑا ثواب ہے. اس لیے فرمایا اسی طرح دوسرا اس کا دوسری آپ یہ ہم بیٹھتے ہیں نا اعتکاف میں بیٹھ گئے تو لوگ باہر جا رہے ہیں، مریض کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، باہر جو دنیا مسجد سے باہر جتنے بھی نیکی کے کام ہوتے ہیں، جنازہ ہے اور نیکی کے اچھائیوں کے کام ہیں، کسی کو سلام کرنا ہے، کسی کے گھر جانا ہے، ماں باپ کی زیارت کرنی ہے، ان کو دیکھنا ہے، یہ سارے یہ نیکی کے کام ہیں. تو یہ جتنے بھی نیکی کے کام ہیں، معتکف یہاں بیٹھا ہوا ہے مسجد میں، اس کے کھاتے میں سارے کا سارا لکھا جا رہا ہے. لے بھائی لے، لے بھائی لے، تو یہاں بیٹھا ہے. رب العالمین کہتا ہے تو مجھے راضی کرنے کے لیے لیلۃ القدر کی تلاش میں بیٹھا ہے، میرے پیغمبر کے طریقے کو اپنانے کے لیے بیٹھا ہے، تجھے مفت میں یہ سب کچھ ملے گا، سب کچھ تجھے ملے گا. تو بغیر دل میں کوئی چیز نہ لا، تجھے سب کچھ ہی مل جائے گا. تو اس لیے اس اعتکاف کے لیے جو ہے اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اعتکاف میں بیٹھے. یہاں پر ایک دوسری بات بھی لکھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر فرمایا یہ معتکف کو ایک تو یہ مل گیا نا ثواب، اور دوسرا ثواب اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں رب العالمین ان سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہاں پر ایک دوسری بات یاد رکھیں، محدثین نے یہاں پر ایک چیز لکھی ہے کہ یہ دوسری حدیث آتی ہے یہاں پر کہ من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس آدمی نے بھی اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف کیا، فرمایا اس کے جو ہے اور ثواب کی غرض سے اعتکاف کرتا ہے تو غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں سب کو معاف کر دیا جائے گا. اب محدثین نے یہاں ایک بات لکھی ہے، زبردست نکتے کی بات ہے. فرمایا اس سے تو چھوٹے گناہ جو ہیں، بڑے گناہ، انسان کے جتنے کبیرہ گناہ ہیں، بڑے گناہ جسے کہا جاتا ہے نا میجر سن، تو میجر سن جو ہیں وہ تو سوائے توبہ کے معاف نہیں ہوتے نا، جب تک کیوں کہ اس نے انسان اللہ کی بغاوت کی ہے،
گناہ کرنا، کبیرہ گناہ اللہ کے حکم کو توڑنا ہے۔ اللہ نے کہا مت کرو، شراب مت پیو، اس نے جا کے شراب پی لی، تو یہ گویا اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ جس طرح والد کا حکم باپ بیٹے کو کہتا ہے ایسا مت کرو تو بیٹا کر لے، تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ یہ تو رب العالمین کہتا ہے آنکھیں میں نے دی، دل تمہارا جو پمپ کرتا ہے، اس باڈی کے اندر خون سپلائی کرتا ہے، یہ تو میں نے دیا تمہیں، ہاتھ تمہیں میں نے دیے، انگلیاں دیکھو اس کو میں جام کر کے ساتھ رکھ دوں تو حرکت نہ کرے، کیا کرے گا ہاتھ کے ساتھ؟ یہ تو بیکار ہے۔ پاؤں تجھے میں نے دیے، پاؤں کے جوڑ جو یہ حرکت کرتے ہیں، ہڈیاں، اس کو میں اگر سٹاپ کر دوں، جوڑ حرکت نہ کرے تو کیا کرے گا پاؤں کے ساتھ؟ کیا کرے گا؟ یہ سب کچھ دینے والا میں ہوں، اللہ کی ذات ہے۔ تو جب وہ اللہ انسان اس کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو گویا اس کے حکم کو توڑتا ہے، رب العالمین بڑا ناراض ہوتا ہے پھر اس بندے سے۔ لیکن وہ میرا اتنا کریم رب ہے، وہ بار بار قرآن میں کہتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو، گناہ کرتا ہے، حکم توڑتا ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ میرے بندے کو اطلاع کر دو، اس میرے بندے کو بتا دو جس نے میرے نافرمانی کی ہے، میری نافرمانی کی ہے، کہ انی بے شک میں انا الغفور الرحیم۔ کہیں کہتا ہے میں غفار ہوں، یا کبھی کہتا ہے میرے ان بندوں سے کہو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کر دی ہے، میں ہوں گناہوں کو معاف کرنے والا۔ کہیں کہتا ہے انا التواب الرحیم، میں توبہ قبول کرنے والا رحیم ہوں۔ کہیں کہتا ہے میں غفور ہوں، بڑا بخشش کرنے والا۔ تو اس لیے بڑے گناہ جو ہیں وہ سوائے توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اللہ کہتا ہے آ جا میرے اس در پہ، صرف ایک آنسو کا قطرہ بہا دے، صرف ایک قطرہ، اور ندامت کر لے، فیل شیم کر لے کہ میں نے جو پاس میں کیا ہے، پائی مسٹیک مجھ سے ہو چکا ہے، او اللہ میں توبہ کرتا ہوں، مسٹیک ہو گئی مجھ سے، میں انسان ہوں، تو نے مجھے کمزور پیدا کیا ہے۔ تو شیطان میرا دشمن، وہ تو میں نے تو نہیں بنایا، وہ آ گیا، اس نے مجھے پھسلا دیا، میں نے مسٹیک کر لی، پروردگار عالم مجھے معاف کر دے۔ کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین خطا کار انسان، فرمایا تم ہر آدمی انسان مومن جو ہر انسان خطا کار ہے، خطا کار ہے، غلطی کرتا ہے، لیکن بہترین مسٹیکر کون ہے؟ غلطی کرنے والا وہ ہے جو توبہ کرتا ہے، غلطی پہ ریئلائز کر کے فوراً اسی وقت جب یاد آتا ہے تو اسی وقت کیا ہے، کل کے درس میں بھی ہمارے جو گزر رہا تھا اس میں بھی گزرا نا کہ گناہ ہوا، فوراً رب العالمین کی کیا ہے اس کو ریئلائز ہو گیا اور اسی وقت سجدے میں گر گیا، رب العالمین سے کہا اے اللہ میں نے غلطی کر دی، مجھے معاف فرما دے۔ 70 سال کا بوڑھا نہیں، دوست میں نے جمعے میں کہا 200 سال کا بوڑھا، 200 سال رات دن خدا کی بغاوت میں اس نے گزار دیا، گناہ کرتے کرتے، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکات دی، شراب پی، زنا کیا، آخری عمر میں بھی ٹھرکو رہا۔ لیکن کہیں بیٹھا ہوا تھا، کسی امام صاحب نے تقریر کر دی کہ اللہ بڑا غفار ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، ماں باپ سے کئی سو گنا زیادہ رحمتوں والا ہے۔ تو جب اس کے کانوں میں آواز لگی تو فوراً رب العالمین کے سامنے آیا، کہنے لگا اے اللہ میں نے غلطی کی ہے، 200 سال گناہ کرتا رہا، مجھے معاف کر دے۔ رب العالمین اتنا کریم ہے کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، انی انا الغفور الرحیم۔ بڑا زبردست جملہ ہے، ایسی بات رب کہتا ہے نا، یہ کوئی آدمی کہنا میں بڑا بادشاہ کہنا میں بڑا کریم ہوں، میں تمہیں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، مانگو تو صحیح نا، مانگو تو صحیح۔ تو ہر آدمی خوش ہوتا ہے کتنا اچھا بادشاہ ہے، کتنا اچھا بادشاہ۔ یہاں تو رب العالمین وہ بادشاہ جو جنت جہنم کا مالک، جس کے فیصلے کے اوپر انسان دائمی طور پر آگ کے شعلہ مارتی والی جہنم کے اندر اس کی ایک چنگاری زمین پہ آ جائے، زمین کو خاکستر بنا دے، اس رب، وہ رب جو جنت جہنم کا مالک رب ہے، وہ اسے کہتا ہے ایک آنسو بہا دے، اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، فانی قریب، میں قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ شارک جو ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔
آزما کے تو دیکھو، آزما کے تو دیکھو، مانگو تو صحیح۔ تو جب اس بندے نے مانگا، رو گیا، آنکھ سے آنسو کا قطرہ زمین پہ گرا نہیں، رب العالمین نے کہا جا بندے معاف، سب کچھ معاف، معاف، خوشی سے جا، معاف۔ تو محدثین نے لکھا اس حدیث کے بارے میں کہ جب انسان چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں نا، یہ اس کے ذریعے سے معاف ہے۔ تراویح کا کہا کہ جو آدمی تراویح کے اندر رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف۔ رمضان کے روزے جس نے رکھے اگلے پچھلے گناہ، حدیث سنتے نا اکثر علماء بتاتے۔ تو اس کے اندر جو نقطے کی بات ہے، محدثین نے یہ لکھا کہ جتنے انسان کے مائنر سن ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں مائنر سن معاف ہو گئے تو کیا ہوا؟ نہیں، مائنر سن وہ بڑھتے بڑھتے پائل بن جاتے، ایک بڑا وہ بن جاتا ہے، اور وہ جب بن جاتے چھوٹے گناہ زیادہ کثرت سے ہوتے ہوئے کبیرہ گناہ کے برابر ہو جاتے ہیں، پھر رب العالمین اس کی سزا اسی طرح دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا یہ چھوٹے چھوٹے گناہ، یہ مسجد کو آئے، یہ سارے یہ چیزوں سے معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک دوسری بات لکھی ہے، فرمایا جب معتکف مسجد میں آتا ہے تو وہ اسی شان سے آتا ہے، اسی غرض سے آتا ہے کہ میں اپنے رب کے در پہ جا رہا ہوں، اپنے رب کے در پہ جا رہا ہوں۔ اور جو آدمی کسی کے دروازے پہ جاتا ہے، دستک دیتا ہے، تو وہ اس کو کوئی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ ہمارے دروازے پہ سکھ آ جاتا ہے نا، سکھ، تو وہ بھی بھیک مانگتے، کہتا ہے ہندوستان کے اندر ایک چیریٹی ہے اور یتیم بچے ہیں، تو ہر آدمی جیب سے کچھ نہ کچھ نکال کے اس کو دے دیتا ہے، سکھ کو بھی دے دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرا رب جو مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، وہ رب اس کے دروازے کے اوپر جب بندہ آ کے بیٹھتا ہے، سوالی بن کر آ کے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ میں اس گھر کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تو میری بخشش کا اعلان نہیں کرتا، تو مجھے بتاؤ کیا میرا رب اس کو اسی طرح گھر جانے دے دے گا؟ خالی ہاتھ چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ میرا رب اس کی بخشش کا اعلان کر دے گا اور اس کے ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا، چاہے وہ صغیرہ گناہ لے کر آئے یا کبیرہ گناہ لے کر آئے، سب کو رب العالمین معاف کر دے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ آخری 10 دن ہیں، اعتکاف کے دن ہیں۔ گھروں میں سننے والی میری مسلمان مائیں بہنیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے، ریڈیو کے سامنے بیٹھے ہوئے میرے بھائی، آج تھوڑا سا ٹائم ہے، نیت کو چینج کر لو، نیت کو بدل دو۔ اگر گرمی باہر گھومنے پھرنے کا ارادہ، اس کو چھوڑو، مسجد میں آؤ اعتکاف کے لیے۔ میں خواتین سے کہوں گا کہ اپنے شوہروں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو تیار کرو اور انہیں کہو جاؤ مسجد میں بیٹھو، لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اپنے لیے دعائیں کرو، ہمارے لیے دعائیں کرو، اولاد کے لیے دعائیں کرو۔ یہ ملک آگ کے شعلے نکال رہا ہے، یہاں حالات کچھ پتہ نہیں چلتا کل کیا ہونے والے ہیں، کل کیا ہونے والے ہیں۔ سیاسی حالات بھی، مذہبی حالات بھی، بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی، ہر اعتبار سے حالات مشکل کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ہمارے بزرگ، ہماری عورتیں، جو لوگ نوجوان وہ مسجد میں اعتکاف پہ بیٹھیں اور بیٹھ کر رب العالمین کے حضور دعائیں کریں، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اس ملک کے باشندوں کے لیے، اس ملک کے مسلمانوں کے لیے، اپنی مسلمان ماں اور بہنوں کے لیے، اپنی مسجد اور مدرسے کے لیے، اپنے علماء اور صلحاء کے لیے، اپنے دیندار لوگوں کے لیے، اپنے بے دین لوگوں کے لیے، سب کے لیے رب العالمین کے در پہ آئیے، سر بسجود ہو کر روئیے، روئیے، مانگیے، مانگیے، اتنا مانگیے کہ رب العالمین اپنے فیصلوں کو بدل دے۔ جو نفرت کی نگاہ مسلمان کے لیے لے کے اٹھائے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں مسجد کو جلاؤں گا، جو یہ سمجھتا ہے میں داڑھی والے کو قتل کر لوں گا، جو یہ سمجھتا ہے میں برقعے والی عورت سے برقع چھین لوں گا، رب العالمین فیصلہ بدل دے گا۔ جو غلط نیت سے آئے گا، رب العالمین اس کے دل میں اسلام اور مسلمان کی محبت بھر دے گا۔ یہ راتیں ہیں، مانگنے کے وقت ہے۔ تقدیر کے فیصلے کہتے ہیں دعاؤں سے بدل جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے، یہ رات دعاؤں کی رات ہے۔ فرمایا کہ اس رات کے اندر الدعاء فی تلک اللیلہ، اس رات کے اندر دعا جو ہے احب من الصلاۃ فاجتہدوا عباد اللہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ رات جو ہے لیلۃ القدر کی، اس میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو ہے وہ دعائیں ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات کے اندر دعائیں یہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، اس لیے خوب دعا کرو، خوب دعا کرو اور اللہ رب العالمین سے مانگو، اپنے لیے بھی مانگو اور ساری امت کے لیے مانگو۔
مانگ لو میرے بھائیوں. اس لیے میری درخواست ہوگی مسلمان مردوں سے کہ وہ مسجد میں آئیں, اعتکاف کریں. اعتکاف کریں, کیا پتہ ہے اگلے سال نصیب ہوتا ہے یا نہیں. لاکھوں من مٹی کے نیچے چلے جائیں, کسی کو پتہ چلتا ہے؟ کل کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے, آج ہیں. کہیں جوانوں کے جنازے اٹھتے ہیں, کہیں بوڑھوں کے جنازے اٹھتے ہیں, کہیں بچوں کے جنازے اٹھتے ہیں, کہیں کس کا جنازہ اٹھتا ہے, کہیں ماں کا جنازہ ہے, کہیں باپ کا جنازہ ہے, کہیں بیٹے کا جنازہ ہے, کہیں بھائی کا جنازہ. یہ سارے جنازے اٹھے جا رہے ہیں. یہ ہمارے لیے دستک ہے. تو پتہ نہیں آئندہ سال یہ ملنے والا ہے یا نہیں. اس لیے پہلے اس سے کہ ہماری موت کا فرشتہ آ کے ہمارے اوپر دستک دے کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے, وہ ہمیں کہہ دے, بلا لے, موت کا فرشتہ آ جائے, تو اس سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. تو اس لیے اعتکاف کی غرض سے آنے والے حضرات وہ مغرب کی نماز سے پہلے مسجد کو آ جائیں. گھر میں عورتیں جو ہے خواتین, وہ اعتکاف گھر میں بھی بیٹھ کے کر سکتی ہیں. گھر میں بیٹھ سکتی ہیں, ایک کونے کو یا ایک کمرے کو مختص کریں اور اس کے اندر اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں اور عبادت کریں اللہ کی. گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں عورتیں, باہر تو نہیں جاتی ہیں اسے بھی, تو اس لیے اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں. دعائیں کریں اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے. بوڑھی مائیں ہیں تو اپنے پوتوں کے لیے, پوتیوں کے لیے, نواسوں کے لیے, نواسیوں کے لیے, اے اللہ میری اس اولاد اور میری نسل کو دین اسلام پر استقامت نصیب فرما دے. اس ملک کے اندر جہاں ہوائیں چل رہی بے دینی کی, تمام وسائل, تمام اسباب, یہ ایک شیطان ہر ایک کے جیب میں پڑا ہوا ہے اس وقت. یہ شیطان ہر ایک کے جیب میں ہے, اور یہ تباہی کی سب سے بڑی علامت ہے. یہ دجال سب سے بڑا دجال یہ ہے, یہ انسانوں کو گمراہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے بچائے. تو اس لیے میری مسلمان ماؤں بہنوں, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ خاص کر کے بوڑھی عورتیں تو ضرور بیٹھیں اعتکاف میں, سب بیٹھیں. پوتیاں آپ کی خدمت کریں گی, بہویں آپ کی خدمت کریں گی, پوتا آپ کی خدمت کرے گا, دوڑ کے آئے گا, خوشی سے آئے گا, خدمت کرے گا آپ کی. آپ بھی مزے کریں گی, آرام و سکون سے بیٹھی رہیں گی. کوئی چاپی بھی کرے گا, ہر ایک کہے گا میں دعا کر لو, دعاؤں میں یاد رکھ لو. تو گولیاں تو ایسے بھی کھانی ہے تو کھائے نا, جس نے اعتکاف میں بیٹھ جاؤ. اس کے علاوہ دوسرا اعتکاف جو ہے یہ تو مسنون اعتکاف ہے, سنت مؤکدہ علی الکفایہ. رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر جس مسجد کے اندر یہ اعتکاف نہیں ہوگا اس محلے کے سارے لوگ گناہ گار ہوں گے. یہ تو سنی ہوگا. دوسرا اعتکاف نفلی اعتکاف ہے. اگر 10 دن میں نہیں ہوگا تو یہ جو طاق آتے ہیں نا, کم از کم اس میں تو گھروں کو چھوڑ کے مسجد میں نفلی اعتکاف کے لیے بیٹھ جاؤ. اور لیکن یہاں آ کر بیٹھ کر یہ نہیں کہ 2 ٹولیوں بیٹھ کے گپے لگانے لگ جاؤ, غیبتیں کرنے لگ جاؤ. اور یاد رکھو غیبت, بیک بائٹنگ جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے, اور اس سے کوئی نہیں بچتا. اس سے جان بچا لو. جس آدمی نے آخری 10 دنوں میں ان چیزوں سے جان بچا لی, من سمتا نجا. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا. تو آخری 10 دنوں میں خاموشی اختیار کر لو, کامیابی مل جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو